अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تبارك وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما وقال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير في من كان من أمتي لم يكن فيه عالم أو متعلم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین. گرامی قدر و واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیو، اس وقت قرآن مقدس کی الگ الگ مقامات کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثیں مختصر پڑھ کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی. چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس کے 2 عشرے گزر چکے ہیں، آخری عشرہ باقی ہے. ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے عام طور پر وعظ، تقریر، خطاب اور بیان ہوتے ہیں. سیرت طیبہ کا ایک بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی اہم اور بعثت نبوت اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے عطائے ربانی میں کی جو چیز ہے وہ ان آیتوں میں بیان کی گئی ہے. وہ 2 چیزیں ہیں، ایک کو علم کہا جاتا ہے، ایک کو اخلاق کہا جاتا ہے. یہ 2 چیزیں آیتوں میں بیان کی گئی. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں: وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. ہم نے جماعت انبیاء کو 2 چیزیں عطا فرمائی، علم اور حکمت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری نبوت کا بنیادی مقصد، اللہ نے جو مجھے نبی مبعوث فرمایا وہ 2 بنیادی مقاصد ہیں. مجھے تعلیم کو عام کرنے اور اخلاق کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت اور رسالت کی آخری کڑی اور کل کائنات کا خلاصہ بنا کر اللہ نے میری نبوت کے مقاصد میں 2 باتیں لکھ دی. ایک تعلیم علم اور ایک
تکمیل اخلاق. اسی پر چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے. دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اختلاف الاقوام 1,24,000 یا 1,28,000 انبیاء مبعوث ہوئے. یہ طے شدہ ہے آدم سلسلہ نبوت کا پہلا فرد ہے، اور یہ بات نصوص قطعیہ صریحہ سے ثابت ہے کہ خاتم الانبیاء والمرسلین احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ خاتم بھی ہیں اور آپ خاتم بھی ہیں. نبیوں کے سلسلے کے ختم پر ہیں اور نبیوں کے سلسلے کے ختم پر خدا نے مہر لگا دی ہے. اب سلسلہ نبوت اور رسالت بند ہو چکا اور تا قیامت اب سلسلہ نبوت اور رسالت میں کسی ایک فرد کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. اب خاتم بھی ہیں اور آپ خاتم بھی ہیں. جب آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہوا تو پھر آپ پر سلسلہ نبوت کے آپ آخری مہر ہے. اس لیے قصر نبوت کی عمارت کی آخری عید کل کائنات کا خلاصہ احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت پر سب سے پہلی وحی جو نازل فرمائی وہ اقرا کی 4 آیتیں ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق. نبی جی پڑھیے پروردگار کا نام لے کر جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. انسان کو خون بستہ سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم. پڑھیے آپ کے اس پروردگار کے نام سے. اقرا وربک الاکرم جو بہت ہے عزت عظمت اور کرم کا مالک ہے. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم جس میں اسباب علم بیان کیے جس نے انسان کو قلم سے سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم اور انسان جو جانتا نہیں تھا اللہ نے وہ علم اس کو دیا. یہ اس امت پر پہلی وحی. آقا کی عمر شریف 40 سال 6 مہینے غار حرا کی خلوتوں کا نصاب مکمل ہو گیا. 6 مہینے تخلیق کے بعد جبریل آسمان سے مکے کی سرزمین پر جبل نور کی تنہائیوں میں ابتدائی 4 آیت لے کر کے اترا. اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ امت علم اس کو کہا جاتا ہے. تعلیم علم اور تکمیل اخلاق اس امت کا ایک خصوصی ترہ امتیاز ہے. پہلی ہی وہی آسمان سے جو اتری ہے وہ تعلیم علم کے بابت اتری ہے. اسی کو اللہ نے سورہ رحمان میں یوں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. نبی جی اللہ کی طرف سے آپ کو وہ علوم دیے گئے جو آپ کے پاس نہ تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم آپ پر ہوا. معلوم یہ ہوا علم کا سیکھ لینا اور علمی خدمات کر لینا یہ انسان کے اپنے بس کی چیز نہیں ہے اور یہ انسان کا اپنا کوئی ہنر نہیں ہے اور یہ انسان کی ذات کے اندر اس کی کوئی ذاتی صلاحیت نہیں ہے بلکہ یہ فضل رب تعالیٰ پر پورا کا پورا فضل رب تعالیٰ کو شامل ہے. یعنی اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے تو اللہ انسان کو علم دیتا ہے. علم اور تعلیم کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار روایتوں میں وارد ہیں. علم سیکھنے کے فضائل علم سکھانے کے فضائل. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھے اور قرآن کریم دوسروں کو سکھلائے.
تعلیم علم کا مطلب کیا ہے؟ جہاں بہت غلط فہمی ہوتی ہے، تعلیم کو عام کرنا اور علم کی اشاعت اور علم دین سیکھنا، ایک ہوتا ہے علوم دنیاویہ اور ایک ہوتے ہیں علوم دینیہ۔ ایک کو علم قرآن کہا جاتا ہے اور ایک کو علم آخرت کہا جاتا ہے اور ایک کو علم دنیاوی کہا جاتا ہے۔ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے، اللہ کے علم کے علاوہ اور پیغمبر کے علم کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی تعلیم اور علم کے نام سے چیزیں چلتی ہیں وہ انسانوں کے تجربات ہیں، اس کو علم نہیں کہتے، ان کو انسانوں کے تجربات کہا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ جتنے بھی علوم دنیا میں رائج ہیں، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، میڈیکل ہے، کوئی ہنر ادیوگ ہے، وہ سب انسانوں کے اپنے اپنے تجربات ہیں، اور انسانوں کے تجربات عدلتے بدلتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ہر انسان کے عقل اور طبیعت پر تجربہ وارد ہوتا ہے، اور بدن پر اس کی آدمی عملی مشق کرتا ہے، اور تجربات رات دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ لہذا علوم عصریہ غیر علوم قرآنیہ یہ مستند نہیں ہے، اور علوم قرآنیہ کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں وہ تجربات ہیں، اس کو علم نہیں کہا جاتا ہے، اس کو ایک تجربہ کہا جاتا ہے۔ کسی چیز پر کوئی چیز پریکٹیکل کی گئی اور پھر اس کے بعد اپنے تجربے کے اندر سے اس چیز کو داخل کر دیا گیا، یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے، ایک اصل ہے اور ایک خالی راحت رسانی ہے۔ جتنے بھی علوم قرآن کے علاوہ ہے وہ بدنی راحتیں انسان کو میسر کر سکتے ہیں۔ آپ ڈاکٹری کو لے لیں، سر میں بخار یا پیٹ میں درد، ڈاکٹری کا علم جسم انسانی میں روح کے علاوہ اس کی بدنی تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ انسانی باڈی میں روح یہ آخرت کا عضو ہے، لیکن دنیا کے تمام علوم جو تجربات پر مشتمل ہے کبھی بھی روح کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ روح کو فائدہ پہنچانے والا علم وہ علم قرآن ہے۔ انسانی ضروریات دنیا میں بے شمار ہے، جس کے لیے سائنس کی ضرورت، جس کے لیے ٹیکنالوجی کی ضرورت، جن کے لیے دفاع کی ضرورت، دشمنوں کے حملے میں مدافعات کی ضرورت، اس کے لیے سارے اسلحہ، سارے بموں کا نظام اور ساری جنگی تدابیر، یہ سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ تو تیسری بات یہ ہے، یہ ضرورت کا ایک سامان ہے۔ جیسے انسان گرمی سردی بارش سے حفاظت کے لیے ایک کپڑا بناتا ہے اور کپڑا بنا کر اس کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کی تزئین اور خوبصورتی بناتا ہے اس کو، حالانکہ کسی بھی درجے کے کپڑے کے اندر انسان کو سردی گرمی بارش سے اس کا جسم محفوظ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ختم ہو جاتی ہے تو وہ کپڑا انسان چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ موت کے وقت انسان کے جسم سے اگر وہ فاخرانہ لباس ہے تو وہ بھی اتار کر کے قبر کا یونیفارم، وہ کفن کا کپڑا پہنا دیا جاتا ہے جو قبر کا یونیفارم ہے، اور وہ قبر کا یونیفارم مرد کے لیے 3 کپڑے وہ بھی سفید ہو، عورت کے لیے 5 کپڑے وہی اس کے جسم پر پہنا دیا جاتا ہے۔ یہ جسد خاکی جس کی ضرورت تھی، ضرورت کے درجے کے اندر اس کو آدمی نے استعمال کر لیا، بدنی راحت اس سے نصیب ہو گئی، لیکن جو ہی بدن روح کا کنیکشن بدن سے ختم ہو گیا، یہ لاشائے میت ہو گیا، اب اس کے بعد سارے احکام بدل گئے، اور آخرت میں کام آنے والا روحانی علم آخرت ہے جو اس کی کفن اور چھاتی کے بیچ پر سوار ہو کر کے
ایک بادشاہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور وہاں جا کر کے لاشائے میت کو مخاطب ہو کر کے اس کی روح سے کہتا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو نے دن میں تو نے رات میں اس کی تلاوت کی تھی اور اس کے مقتضا کے مطابق زندگی گزاری تھی، لہذا اس وحشت میں، لہذا اس غربت میں، لہذا اس تنہائی کے عالم میں تیرا مونس ہوں، میں تیرے دل بہلانے کا سامان ہوں، اور جس وقت تجھے ضرورت ہے یار اور مددگار کی، اس وقت میں تیرا یار، مددگار اور مونس ہوں۔ یہ ہے علم۔ علم سے بول کر علم آخرت مراد ہے، یعنی قرآن پورا کا پورا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 لاکھ احادیث۔ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو علم نہیں کہتے ہیں، وہ تجربات ہیں، وہ مشاہدات ہیں، ورنہ اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے انسان کو صرف بدنی راحت نصیب ہوتی ہے اور وہ آلے ہیں، ایک قسم کا سادن ہے جس سے انسان دنیا میں سرخروئی حاصل کر سکتا ہے، ورنہ اخروی اعتبار سے آخرت کے مراحل کے اندر اس کی شرافت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک چیز یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد 2 بیان کیے گئے۔ مجھے علم کو عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث فرمایا ہے، اور دوسری چیز میں اخلاق کو دنیا کے اندر عام کر دوں۔ تعلیم علم اور تکمیل اخلاق۔ اخلاق کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک جوہر ہے جو ہر قسم کے انسانوں میں پائے جاتے ہیں، اس کی تربیت علم کرتا ہے۔ بغیر علمی تربیت کے اخلاق سنوارے نہیں جا سکتے، اور دنیا میں علم کے بغیر اخلاق کارآمد نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر صبر، اس کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے۔ ایک خلوق حسن ہے، کسی کے یہاں میت ہو گیا اور جیسا موت اور جیسی اس کی کیفیت، اکلوتے بیٹے کی موت کا صدمہ الگ، کسی عزیز قریب رشتہ دار کی موت پر صدمہ الگ۔ اب انسان کا خلق یہ چاہے گا کہ جزا فضا کروں، واویلا کروں، اپنی اس مصیبت پر بے صبری لوگوں کو دکھاؤں۔ ہر وہ عمل کہ جس سے صدمہ آشکارا ہو وہ میری باڈی سے ظاہر ہو، ایک اخلاق ہے، یہ ایک خلق ہے انسان کا، اس کو خلق کہا ہے، اخلاق ہے انسان کا ایک۔ لیکن اب علم اس کی تربیت کرے گا اور اس کو کہے گا، جیسے جزا فضا اسلام میں حرام ہے، نوحہ کرنا اسلام میں حرام ہے، ماتم کرنا اسلام میں حرام ہے، اپنے گالوں کو نوچنا اسلام میں حرام ہے۔ یہ تربیت کون کرے گا؟ اس اخلاق کے علم کرے گا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ بغیر علم کے تکمیل اخلاق بھی نہیں ہو سکتا، تو علم اخلاق کی تربیت کرے گا۔ یہ دونوں کمالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اللہ تعالیٰ نے کامل طور پر جمع کر دیے تھے، اور آپ کی بعثت نبوت کا مقصد بیان کیا کہ میں علم کو عام کر دوں اور اچھے اخلاق کو دنیا میں رائج کر دوں۔ آپ کے اعلان نبوت کے بعد ایمان لانے والوں میں سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدہ خدیجہ طاہرہ اور زید ابن ثابت، ایک غلام زید ابن حارثہ اور 3 آزاد، اس میں ایک عورت، ایک بچہ، ایک مرد اور ایک غلام۔ شروع میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں اسلام لائے، دار ارقم کا نصاب پورا ہونے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ علم سے پہلے کے حالات جہالت کے تھے، اجنانتا تھی، علم نہیں تھا۔ در اقدس رسول پر ننگی تلوار لے کر کے پہنچ گئے تھے، پھر
ایمان نصیب ہوا. جو زمانہ جاہلیت تھا، عرب کے یہاں قیمتی مال اونٹ شمار ہوتا تھا، سب سے قیمتی مال اونٹ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، یا علی لَأَن يَهْدِيَكَ اللَّهُ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. اے علی، تیری وجہ سے ایک آدمی بھی اگر اسلام لے آئے تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. عرب کا راس المال اونٹ شمار کیا جاتا تھا. اور قرآن میں بھی انسانی عقول کو اعتدال میں لانے کے لیے اللہ کی قدرت کاملہ کے جو مظاہر بیان کی، وہاں یہ فرمایا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. ان کا مال ہر وقت حاضر پاس اونٹ تھے، اس لیے پہلے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اونٹ کی تخلیق میں تو غور کر کے اپنے خالق کو پہچانو. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. آسمان کی بلندی کا اندازہ لگا کر کے اپنے رب تعالی کو پہچانو. بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا. صاف آسمان بغیر ستون کے اللہ نے بنا دی، اور جگہ جگہ اس کی تخلیق کے حالات بیان کیے اللہ نے. اسی لیے فرماتے ہیں، کیا تم لوگوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا کیسے پیدا کیے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. آسمان کی بلندی اور بغیر ستون کے ساتھ آسمان کا بن جانا، یہ بغیر کسی بنانے والے کے نہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. دائیں بائیں پہاڑ ہی پہاڑ تھے. اس لیے کہا کہ تم ان پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ہو جو زمین پر کھوٹے کی طرح قائم ہے اور میکھے لگا دیے گئے ہیں، کہ بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بنا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اور کیا تو زمین کو دیکھتے نہیں ہو کہ مالک نے تمہارے لیے کیسے بچھا کر کے رکھ دی ہے. اس میں تم عمارت کے لیے مکان بھی بناتے ہو آباد رہنے کے لیے. اور یہی قبر، یہی زمین تمہارے لیے جب آنکھ بند ہو جاتی ہے تو تمہاری باڈی کو قبر کی صورت میں چھپانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس پر تسلط دیا. یہی چار چیزیں مکہ والوں کو بیان کی، اس لیے کہ مکہ والوں کے سامنے ان کی دنیا ان چار میں محدود تھی. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار، خطاب تھا نام ان کا. سیدنا فاروق اعظم کا نام عمر ہے، باپ کا نام خطاب ہے. عرب کے پیشے کے مطابق اونٹ چرانے کے لیے بھیجا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ چراتے نہیں آتے تھے، باپ دھمکاتا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے زجر توبیخ کیا کرتا تھا اور فرماتے تھے، تجھے اونٹ چراتے نہیں آتا ہے تو کیا کر سکے گا. غصے میں بول دیتے تھے، جسے اونٹ چلانے نہ آئے وہ آدمی کیا کام کر سکے گا. لیکن جیسے ہی در اقدس رسول میں داخل ہوئی، 8 برس میں سورہ بقرہ مکمل کی اور پورا قرآن، اس علم آخرت میں 22.5 لاکھ مربع میل میں ایک اکیلے عمر کو خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین بنا کر کے رکھ دیا. وہ چیز تھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نکلا ہوا علم. اس علم نے اندازہ لگاؤ، دونوں میں قیاس کرو. جسے اونٹ چراتے نہ آتا ہو اور باپ اولاد کے بابت کبھی غلط تصدیق یا تائید نہیں کرے گا یا غلط بیانی نہیں کرتا ہے. باپ اپنے اندر کے احساسات اور جذبات کا اظہار کرتا ہے، اس لیے اولاد کو تربیت کرتا ہے، کوستا بھی ہے. اور یہ کوسنا اس کا مستقبل روشن کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اس لیے اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا تعلیم علم پر، اولاد پر کنٹرول اور دباؤ اور آزاد نہ چھوڑنا، اس کو اپنے لیے احسان عظیم سمجھے. 22.5 لاکھ مربع میل کی سرزمین پر اس علم آخرت نے عمر کو وہ فائز المرام انسان بنا دیے. اور اتنا ہی نہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رائے کی تصویر قرآن نے کئی مقامات پر کی. اور اتنا ہی نہیں،
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर से हासिल करने वाले इस इल्म के जरिए से सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतनी बड़ी फुतूहात, जिनके नाम से कैसर और किसरा, जिनके नाम से फारस और रूम और दुनिया के बहुत बड़े महानता के मालिक इंसान, इनके नाम से पानी पानी हो जाते थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रहने का घर नहीं, कोई खानदान और कबीला नहीं, मदीना में आया था, कबीला दौस का आदमी था। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत कम सोहबत नबी की मिली, लेकिन जो इल्म हासिल किया 5674 रिवायत है। इस इल्म की वजह से सैयदना फारूक आजम के बाद हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के इल्म के अमीन करार दिए गए। ये तो सहाबा की बातें हैं। आप देखिए, खलीफा राशिद हारून रशीद का दौरे खिलाफत था। जब मामून रशीद के बाद हारून रशीद की हुकूमत का जमाना, इंसाफ पसंद बादशाह है, उसकी बीवी का नाम जुबैदा था, और मदीना से लेकर के तौईफ तक बहुत लंबी नहर, अरब की सरजमीन पर पत्थरों को काट करके जिसने पहले नंबर में नहर बनाई वो हारून रशीद बादशाह है, और जुबैदा खातून ने अपने माल से वो नहर बनाई थी। आज भी नहर जुबैदा मौजूद है, अगरचे वो जारी नहीं है। जब उसका पहला कोदाल मारा था तो उसकी पहली कोदाल मारते ही जुबैदा खातून की मगफिरत का ऐलान हो चुका था। उस हारून रशीद के दौरे खिलाफत में फर्रुख अबू अब्दुर्रहमान अबू उस्मान को हारून रशीद ने फुतूह अमसार और बिलाद के लिए रवाना किया था, गाजी बनाकर। बीवी हमल से थी। फर्रुख मदीनतुल मुनव्वरा से हारून रशीद खलीफतुल मुस्लिमीन का हुक्म पा करके तशरीफ ले गए। 30,000 अशरफियां थी जो बीवी को दे गए और कहा इसकी हिफाजत करना, अपने अखराजात में इस्तेमाल करना और इसका हिसाब रखना। मालूम क्या हुआ, औरत के हवाले कोई माल किया जाए, तरबियत यह है कि उसको यह भी नुक्ता छोड़ा जाए कि भाई इसका हिसाब रखना। माल किसी के भी हवाले करे, हिसाब रखे। 3 बातें कही। मुझे खलीफतुल मुस्लिमीन के हुक्म पर महज आराई के लिए जाना है, कब वापस आ सकता हूं कोई तय नहीं। कज़ाए खुदाबंदी गालिब आ गई तो जान शहादत नौश फरमा लूंगा। 30,000 थे वो दे दिए। और ये हमल जो है बच्चा या बच्ची, उसकी निगहदाश्त रखना, उसको इल्म और अखलाक से आरास्ता करना। वसाए नसाए के बाद रवाना हो गए। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 27 बरस गुजर चुके, और 27 बरस में 30 मुल्क फतह किए। 27 साल में फर्रुख ने 30 ममालिक फतह किए, और 30 मुल्क फतह करने के बाद जब फर्रुख मदीना पहुंचता है, पूरे मदीने से कोई एक आदमी भी फर्रुख के इस्तेकबाल में आगे नहीं आए। इस्तेकबाल भी बहुत लफ्ज बदनाम हो चुका है, अल्लाह माफ फरमाए। इसमें जितनी बेहतियातियां होती हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। जुल्म बालाए जुल्म, सितम बालाए सितम, जो हमारे मनसब के बिल्कुल खिलाफ हो, ये बिल्कुल जायज नहीं है। वो सम्मान जो पैगंबर से साबित है, राइज है, वही सही है। उसके अलावा तमाम दुनिया के रिवाज और रसूमात और उस किस्मत की जितनी भी इस्तेकबाल या चीजें हैं, वो सब नाजायज है, सब खिलाफ शरा है। इस्लाम में उसकी कोई गुंजाइश नहीं। फर्रुख के दिल पर सदमा लाहिक हो। 30 मुल्क फतह की,
जिंदगी के 27 साल लगा दिए और मदनी है ये, मदीना में पैदा हुआ, मदीना से जिहाद के लिए गया और मदीना 27 साल के बाद लौटा। कोई एक भी इस्तिकबाल के लिए नहीं आया। बीवी ने घर में इस्तकबाल किया जैसे अरबों की आदत होती है। अरब में ये सिलसिला आज भी राइज है। शौहर जब सफर से लौटे एकदम पाक साफ सुथरी होकर नए उम्दा कपड़े पहनकर घर की चौखट के पास शौहर के इस्तेमाल में खड़ी रह जाए। इस्लाम ने बहुत पाकीज़ा उसूल बनाए हैं। इसीलिए सफर में जाने वाले शौहर को कहा कि अपनी आमद की इत्तिला भी करो। और नबी जी मस्जिद नबवी में पहले तशरीफ लाते थे और इत्तिला हो जाती थी फिर घर पहुंचते थे। अब इस पर पाकीज़ा हिकमतें और मसलहतें बहुत है। मुख्तसर ये तो उन्होंने एक सर्द सांस भरी, हाय मेरे 27 साल की मेहनत और 30 दुनिया के मुल्क मैंने इस्लाम को दिए और एक भी मदीने का बच्चा इस्तकबाल के लिए नहीं आया। बीवी इनके सर्द एहसासात को सुन रही थी। खाना बाना पेश किया और देखा कि एक 26 साला लड़का है, उसकी शान सलातीन अमारा की औलाद इनके आगे हाथ बांध कर खड़े हैं और जब वो गुजरता है तो अपनी निगाहें नीची कर लेते हैं। अजीब शान का मालिक लड़का है। मेरे 27 साल और इसकी 26 साला उम्र के लड़की का ये मकाम और मर्तबा देखकर वही बाप जो हमल में छोड़ करके गया था, वही रबिया के इस इकराम और इस्तकबाल और अरब जादों की इनके दिल में इज्जत और कदर मंजिलत से फरेबता होकर के दिल दिल में कहता है 26 साल के लड़के की ये शान और शौकत और मेरे उस 27 साल की कुर्बानी का कोई सीला नहीं। बीवी ने कहा तुम्हारे 30,000 अशरफियों का हिसाब तुम चाहते हो? इस बेटे को मैंने इल्म दिलाया, इल्म आखिरत। अल्लाह के पैगंबर के हादिस जोग दर जोग लोग इनके दायराए दर्स में सबक के हल्के में दाखिल होते हैं और इनकी अकीदत और मोहब्बत तो इनको अंदाजा नहीं था कि क्या फर्रुख कहते हैं कि मेरा बेटा रबिया भी ऐसा हो सकता है। फरमाया तेरे इन पैसों को मैंने उसकी तालीम के पीछे लगाया और आज उसकी शान ये हो गई कि मस्जिद नबवी में बैठकर जब वो हल्का ये दर्स देता है तो इमाम मालिक इमाम ज़ारुल हिजरा भी अपनी निगाहें नीची करके उनके सबक के अंदर सर नीचा करके बैठते हैं। यह इल्म की शान है जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। खैर मुख्तसर ये आका की ब्यासत का अहम तरीन मकसद इल्म को आम करना, यानी इल्म आखिरत। इल्म में 3 अरकान है। इल्म बहुत पाकीज़ा उनसूर है, इससे पाकीज़ा उनसूर कोई नहीं है। इल्म से पाकीज़ा उनसूर कोई नहीं। लेकिन फरमाते हैं इसके अरकान 3 हैं। एक वो स्टूडेंट यानी तालिब इल्म, दूसरे नंबर में उसके माँ बाप, तीसरे नंबर में वो निसाब और चौथा रुकन कह दीजिए इनके असातिज़ा। हर वाली को 4 चीजों में गौर करना पड़ेगा। पहले नंबर में लड़का तरबियत का मोहताज है। हम कब समझते हैं 7 बरस 9 बरस के बाद स्कूल भेजेंगे। मैंने ये वाकया जिक्र किया था सैयदाना फारूक आजम के दौरे खिलाफत में इस्लामी सल्तनत में हज़रत उमर के दरबार में एक अर्जी आई थी। बाप ने अर्जी की थी कि मेरा बेटा मेरा नाफरमान और बागी है और मेरा कोई हक अदा नहीं करता है और मुझ पर जुल्म सितम करता है। उस बाप की भी हिम्मत काबिल दाद है कि फारूक आजम खलीफतुल मुस्लिमीन के दरबार में अर्जी करता है। वहां फौरन निकाल होता था, अर्जी पर निकाल। सैयदाना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बाप के बेटे को बुलाया कि तेरे खिलाफ तेरे बाप का मुकदमा है, यानी तेरे खिलाफ तेरे बाप ने अर्जी दायर की। उसको पूछते हैं
ऐसा नहीं कि आने के साथ आदमी जो है उसके ऊपर सवार हो जाए। बोल, तेरे बाप के लगाए हुए तुझ पर इन तोहमतों की तेरे पास क्या जवाब है कि तू तेरे बाप का बागी है, नाफरमान है, तेरे बाप का कोई हक अदा नहीं करता है, तेरे पास इसका जवाब क्या है? तो उस बेटे ने जवाब देने से पहले खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आदम से पूछ लिए, ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, क्या इस्लाम में सारे हुकूक औलाद को माँ बाप के अदा करने हैं और माँ बाप पर भी औलाद के कोई हक है कि नहीं? आप मुझे पहले ये बताओ। बेटा भी बाप से फाइद था। इस्लाम में बेजा तकल्लुफात नहीं थे, सहाबा की ये सिफात थे, अकल्लुहा तकल्लुफन, अबर्रुहा कुलूबन, अहमकुहा इल्मन। ऐसा नहीं कि खलीफतुल मुस्लिमीन से लड़का बात नहीं कर सकता है, लड़का भी बात कर सकता है। बात की और एक इश्काल पेश कर दिया, बल्कि एक एतराज पेश कर दिया, हमको सारे हक माँ बाप के अदा करने के, माँ बाप का भी कोई हक हम पर है कि नहीं? सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, 3 बुनियादी हक। औलाद के लिए अच्छी मां का इंतखाब करे। पहला हक, तरबियत यहां से शुरू होती। ये उत्तम बिमकारिम अखलाक, नबी जी ने फरमाया, मैं अखलाक को संवारने के लिए भेजा गया हूं और अखलाक का संवारना इल्म से है। बुनियादी हक ये है, हया, इफ्फत, शर्म, पाकदामनी, सतूजा सिफात की नेक खातून का इंतखाब निकाह के लिए करे। पहला हक ये है, जिससे नस्ल चलने वाली है, वो मां अच्छी होनी चाहिए। पहला इंतखाब ये। और यहां कहेंगे खास तौर पर मेरे बुजुर्गों, व्हाट्सएप के जरिए से या गूगल के जरिए से लड़की की तलाश ये अच्छी चीज नहीं है। कदीम जमाने में माँ बाप सगाइयां भी कर लेते थे, माँ बाप शादियां भी कर लेते थे। ये ठीक है, इस्लाम का इजाजत है कि जिस लड़की से निकाह करना है उसको देख ले। आका हिजरत फरमा कर जब मदीना तशरीफ ले गए तो अंसार मदीना की औरतें की आंखें भमरी होती थी। मैं साफ भाषा में बात कर दूं, आंखें भमरी होती थी। नबी जी ने फरमाया, फ़इन नफी आयुनल अंसारी शै, अंसार की औरतों की आंखों में कुछ है, देख लो। खाली देखना बात भी साबित नहीं है। ये इस्लाम का ज़ाब्ता है, निज़ाम, कानून इसका नाम है। अजीब अंदाज की तरबियत इस्लाम ने की, तरबियत अजीब अंदाज की, देख लेने की हद तक जायज। लेकिन मां बाप पर बाहया और पाक दामन, इफ़्फ़त माम औलाद, इनकी देखने को अपना देखना तसव्वुर करके, उनकी चॉइस को अपनी चॉइस करके जो औलाद मां बाप का एहसान मानकर इस रिश्ते पर राजी होती है तो वो घरों में सुकून नसीब होता है। इसलिए इसकी फिर से आदत डालो। मां बाप जो करे इन मामलात में, हया, शराफत, पाकदामनी, इज्जत, बहया औरत का इंतखाब, भले पढ़ी लिखी न हो, लेकिन हया उसका बुनियादी जेवर और तालीम है। इज्जत और पाकदामनी उसकी तमाम तालीमों में सबसे ऊंची तालीम है। ये जरूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएट हो, ये जरूरी नहीं है वो शरई उलूम की हामिला हो, लेकिन ये जरूरी है। दूसरी चीज, दूसरा हक ये है, अच्छा इस्लामी नाम रखे। अच्छा इस्लामी नाम, वो भी गूगल से नहीं तलाश करना है, कुरान से तलाश करना है। और अल्लाह के नबी जी ने दस्तावेज कायम किया, फइन्ना हक़्क़ल अस्माई इल्लल्लाह अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान। अब नबी जी ने जो नाम चॉइस करके दिया वो नाम पसंद न हो, बाद मर्तबा इंसान के इस्लाम के लाले पड़ जाते हैं। अपने अल्फाज को सोचना चाहिए। सोचकर आदमी तोल कर बोलता है, अकलमंद सोच कर बोलता है, बेवकूफ बोल करके सोचता है। ये एक मकौला है जो कहा गया है, अच्छा इस्लामी नाम, नाम का असर इंसान की जात पर पड़ता है, पड़ता है, पड़ता है, पड़ता है। अच्छे नाम रखो जिससे नर्म अखलाक मुतरश्शे हो।
اسلام میں حکم سخت نام مت رکھ، برے نام مت رکھ. نبی جی نے برے نام بدل کر اچھے نام کیے. تیسری چیز اس کو قرآن کی تعلیم دے. کا خلیفۃ المسلمین ایک باپ کے بیٹے پر 3 بنیادی حق ہے نا. ہاں، پہلا حق یہ ہے اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب. وہ ماں باپ کی ہڈوں کے گدود سوکھ جاتے ہیں، ان کے کالے سفید ہو جاتے ہیں، وہ اولاد کے پیچھے زندگی کھپاتے ہیں، تو کیا ان کی پسند کو اولاد اپنی پسند نہیں بنا سکتی؟ ضرور بنانی چاہیے. کہا سن لیجئے، میرے باپ نے میرے لیے جس ماں کا انتخاب کیا وہ مجوسی آتش پرست عورت ہے، وہ آگ کی پوجا کرتی ہے، وہ میری ماں ہے. میرا نام جال رکھا ہے کالیا کلوٹا. کیا میں کالا ہوں؟ میرا نام جال رکھا ہے، کالیا. اور آج تک مجھے دین کا علم نہیں سکھایا. ماں باپ پر فرض ہے. ماں نحل والد نحلا من اب حسن. کوئی باپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے بہتر کوئی گفٹ نہیں دے سکا ہے. بہتر نتیجہ یہ ہے، پہلے بچہ اسٹوڈنٹ، اس میں تعلیم کی صلاحیت اخذ کرتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بولنا نہیں سیکھتے لیکن ماں باپ کی نقالی کرتے ہیں. یہ زمانہ تربیت کا، یہ گھر کی 4 دیواری میں ہوتی. ماں کے دودھ کی سپلائی کے ساتھ اولاد میں ماں کی حیا، ماں کی عفت، ماں کی پاکدامنی اور ماں کے اچھے اخلاق اندر سرایت کرتے ہیں دودھ کے ساتھ. اس لیے اسلام نے پاک ہونے کی حالت میں دودھ پلانے کا کہا. اب عورتوں کو یہ معلوم نہیں کہ دودھ پلانے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ یوں سمجھتی ہے. اب وہ وضو تھوڑی کرے گی، وہ تو یوں سمجھتی ہے کہ بغیر وضو دودھ پلائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. سبیلین سے کوئی چیز نکلے پیشاب پاخانے کے راستے سے تو وضو ٹوٹتا ہے. سینے سے دودھ صادر ہوتا ہے، اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. جتنی مرتبہ چاہے پلائے، وضو کر کے پلائے. بچے کی تربیت پر اس سے قبل ابھی باتیں ہو چکی ہیں. اسی سے تربیت وجود میں آتی. وہ بیٹھ کر دودھ پلائے، وہ اپنی گود میں لے کر کے دودھ پلائے اور باوضو دودھ پلائے. عورت سوتے سوتے دودھ پلاتی ہے. بیماریاں یہی سے اولاد میں سپلائی کرتی ہے. اسلام کے ایک ایک نقطے پر حکمتوں پر کتابیں لکھی گئی ہیں. آپ سوچیے، اندازہ لگائیے، اس کو پڑھیے. ایک اچھے شوہر کو، ایک اچھے باپ کو، ایک اچھی ماں کو، ایک مثالی خاتون کو یہ ساری چیزوں کا گنان ہونا ضروری ہے. اچھا اسلامی نام رکھے اور اس کو قرآن کا علم سکھائے. سیدنا فاروق اعظم نے باپ کو بلایا اور بلا کر کے وہ مقدمہ خارج کر دیا کہ بھائی ظلم تیری طرف سے صادر ہوا ہے. تو نے بنیادی 3 حق میں کوتاہی برتی ہے، لہذا پہلے حق ادا کر، بعد میں اپنا حق کا مطالبہ کر. تو پہلا اسٹوڈنٹ، طالب علم، اس میں سیکھنے کی صلاحیت ماں کے پیٹ سے ہے. اچھی تربیت کرے، حمل کی حفاظت کرے. یعنی میاں بیوی خلوت میں بھی ننگے نہ رہے. اثر آج دنیا میں عجیب عجیب کانفرنسیں ہو رہی ہیں. ابھی ہی میں دلی سے محکمہ شرعیہ کی کانفرنس سے آیا ہوں. اس میں 100 امیر شریعت ہندوستان کے موجود اور ماہر طبقہ کے اعتبار سے ملک بھر کی چوٹی کے اکابرین کو جمع کیا. اور عدلیہ کا نظام جو اس وقت بالکل اسلام اور مسلمانوں کی فیور میں نہیں، مسلمان شرعی پنچایتوں کے ذریعے سے اپنے اپنے مسائل کا اسلام اور قرآن کو فالو کر کے قرآن کے دائرے میں لے کر کے ان قوانین کو اپنی زندگی میں اختلافی مسائل اور نزاعی مسائل کے اندر قرآن اور سنت کو وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. سارے اختلافی مسائل میں حکم اللہ رسول کو بنا لو. اللہ رسول کی ذات میں ہمارے اختلاف اور نزاع کا حل ہے. مقدمہ ختم کر دیا. لہذا جس وقت بچہ حمل پہ ہو اس وقت سے تربیت کا نظام بنائے. اس کی یاسین، اس کا سورہ واقعہ، اس کا سورہ ملک تبارک پابندی سے ہو رہی ہو.
अक्सर वुजू के साथ रहे और कोई बेहुदा हरकत न करे। अगर बेहुदा हरकत की तो बच्चा बड़ा होने के बाद अगर जे इन चार दीवारी से बाहर न निकला हो, वही सारी बेहयाई बच्चा सीखता है। तो पहला स्टूडेंट है, फिर निसाब, पाकीदा कोर्स, वो तो तजर्बात है, ये तो अल्लाह का इल्म है, दोनों में यही बुनियादी फर्क है। और तीसरे नंबर में माँ बाप, औलाद और वो निसाब, और चौथे नंबर में असातिज़ा। अगर ये चार कामयाब रोल अदा कर ले तो तालीम वजूद में आएगी। किसी भी शोबे में अगर आपको तरक्की करनी है, ये चार खंबे हैं, सुतून है, जिस पर इमारत पूरी तालीम की कायम है। पूरी तालीम के इमारत के चार अरकान हैं: बच्चा, माँ बाप, निसाब जो पढ़ाया जाता है, और उस्ताद। उस्ताद के दिल की पाकीज़गी पर तालिब इल्म के दिल में इल्म उतरता है। खाली कोर्स से इल्म नहीं आता, वरना आज तो ऐसी पेन निकली है, ऐसा कुरान के नुस्खे छपे हैं कि कुरान के नुस्खे पर आप पेन रखो तो वही पेन आपको इस आयत का तर्जमा बताएगी, यही पेन इस आयत को 7 तरीकों से पढ़ के बताएगी, यही पेन इसकी लुग़वी तहकीक बताएगी, यही पेन उससे इत्तिहाद और इस्तिंबात अहकाम समझाएगी। कुरान निकल चुका है, ऐसा सही कुरान है हमारा। ऐसा रिसर्च जो हुआ है, आप कुर्रा, बड़े बड़े कुर्रा में से जिस कारी की आवाज पसंद करते हैं वो कारी की आवाज आप सुनेंगे, वो पेन में वो तासीर है। ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी मेहनत हुई है मेरे पास उस कुरान के 7 नुस्खे हैं, अजीब अंदाज के अंदर। आपको लुग़वी तहकीक भी यहां मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन कहां इल्म वजूद में आया, कहां इल्म वजूद में आया। उस्ताद के सामने दो जानू बैठकर जो तालिब इल्म हासिल करता है, उस्ताद के कल्ब की पाकीज़गी से तालिब इल्म के दिल के अंदर वो पाकीदा उलूम पहुंचाए जाते हैं। पहले डिग्रियां नहीं थी, लेकिन मास्टर बड़े बाकमाल थे। अब डिग्रियां बहुत हो गई, लेकिन रुश्वतों की बुनियाद पर हासिल की गई डिग्रियां और बेबुनियाद तालीम, जिसके नतीजे में वो जवाहिर पैदा नहीं होते। आज आप कॉलेज के बच्चे से पूछे कि 1284 वो पारा उसको नहीं आएगा, वो बोल नहीं सकते। 7234 उसको आएगा नहीं, उसके पास नहीं, वो अंदर देख करके गुजराती या अंग्रेजी पढ़ नहीं सकेगा। क्या है बुनियादी? ये 4 अरकान है, ये 4 खंभे मजबूत करने हैं। माँ बाप की पूरी तवज्जो औलाद की तालीम के पीछे जब तक मरकूज नहीं रहेगी, तब तक दुनिया की कोई भी तालीम या आखिरत की कोई भी तालीम संवर नहीं सकती। बुनियादी इन अरकान अलबाओं में बुनियादी उलूम उसके माँ बाप है। माँ बाप से बहुत सारे उलूम घर ही में औलाद सीख लेती है। उस तालिब इल्म का नफ्स और उसका ज़हन दोनों पाकीज़ा बनाने की जरूरत। उसके लिए मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल न हो। आजकल सारी दुनिया हार गई, कहीं भी कामयाबी नसीब नहीं हुई, और जितने भी कानून हैं वो सब कागज पर खाली फॉर्मालिटी है। कितनी भी मेहनतें कर लो, आखिर में माँ बाप का डंडा चल जाएगा। तुमको पढ़ाना हो तो पढ़ाओ, पढ़ाना हो तो बढ़ाओ, बाकी मेरे बच्चे को सर्टिफिकेट दे दो, ताकि मोबाइल तो रखेगा। अजीब अजीब परेशानियां, अजीब अजीब मसाइल घेरे हुए हैं। जो बुनियादी रुकन है वो माँ बाप है। उसकी नेक तरबियत, जैसे सैयदाना फारूक आजम ने उस बाप को बुला करके अर्जी निकाल दी कि तुझे तेरे बेटे के खिलाफ जो है अर्जी करने का कोई हक नहीं है, इसलिए कि तुझ जालिम है, तूने बेटे की तरबियत का कोई हक अदा नहीं किया। लिहाजा ये चंद बातें बेने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का बुनियादी मकसद जो था वो तालीम इल्म था,
اور تربیت اخلاق تھی، وہی عرب کی سرزمین تھی جو کوہستان کے نام سے یاد کی جاتی تھی، جہاں پر کوئی حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ عرب کے سارے بچے نبی کی ولادت باسعادت اور آپ کی بعثت سے پہلے ان کا کھیل بکریوں کی لنڈیاں اور اونٹوں کی لنڈی میں وہ کھیلتے تھے۔ ان کا جگار بھی بکریوں کی مینگنیوں سے اور ان کا قمار بھی اونٹوں کی جو ہے لنڈیوں سے ہوتا تھا۔ وہی جوہلائے عرب جن پر حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، وہی جوہلائے عرب جن کے دل کی سختی کا یہ حال تھا کہ اپنی سگی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے، 5-7 اولاد کا گزران نہیں ہوتا تھا، جس کو چاہتے تھے قتل کر دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے باقی رکھتے تھے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ کون سی وہ طاقت تھی جس نے ان تمام پھیلی ہوئی خرابیوں پر ایسا ہتھوڑا لا کر کے رکھ دیا؟ وہ اللہ کے علم وحی سے قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو کر پوری کائنات کی سب سے چمکتی دمکتی اور سب سے پاکیزہ جماعت بنا دی۔ ابھی ایک عربی نوجوان جو پورے عرب میں کریم تھا بہت، اس سے ایک قتل صادر ہو گیا۔ وہاں عرب کا وہاں سزائے نافذ کی جاتی ہے، 4 گنا پر سزا کا حکم قرآن میں، چوری، قتل، زنا وغیرہ۔ اب فریقین کو اگر وہ معاف کر دیں تو قتل معاف، مقدمہ چلا، 2 سال کے بعد قتل کی سزا طے ہو چکی، دونوں طرف سے سنوائی کے بعد طے ہو چکا، قتل ثابت ہو چکا، کسی کو قتل کر دیا تھا، قتل کے بدلے میں قتل تھا۔ لیکن حق ہوتا ہے مقتول کے ورثہ کو وہ چاہے تو معاف کر دے۔ یہاں جلاد تلوار رکھنے سے پہلے سب کو پوچھتا ہے، اور اگر وہ معاف کر دیں تو باوجود یہ کہ سزا کے لیے جمع ہو چکنے کے بعد اور جلاد کے حاضری کے بعد بھی اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن معاف نہیں کیا۔ اور عرب کے دستور کے مطابق وہ رومال اور ٹوپیاں اور آبا اتار کر پھینکتے ہیں اور اس کے قدموں میں ڈالتے ہیں، اور عزت جیسے پہلے لوگ پگڑی اتار کر ڈالتے تھے، آج ٹوپی اتار کر کسی کے قدموں میں منوانے کے لیے ڈالتے ہیں۔ آج بھی عرب میں دستور ہے، جب معاف نہیں کیا اور قتل کے بدلے میں قتل، حضرت 22 کی وہ توبہ کا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تربیت ہوئی، اور اس تربیت کے نتیجے میں آج پورا عرب پوری دنیا پر چمکتی دمکتی ایک مضبوط اور مستحکم سلطنت اور طاقت بن گئی۔ اللہ اپنے نبی کے قلب اطہر سے نکلے ہوئے ان پاکیزہ علوم کی قدردانی کی ہمیں توفیق نصیب فرماوے۔ ہماری اولاد میں 97% علوم عصریہ حاصل کرتے ہیں، 3% دینی مدارس کا علم حاصل کرتے ہیں، لیکن دینی مدارس میں کمپلسری دونوں تعلیمیں ایک ساتھ دی جاتی ہے، ایک طرف اسکول بھی ہے، ایک طرف مدرسہ بھی ہے، علم آخرت کے جواہر پارے بھی نکلتے ہیں اور دنیا میں علوم سے بھی وہ سرفراز ہوتے ہیں، لیکن وہ بدنی راحت کے لیے ہے، اس کی حیثیت ڈگری تک کی ہے، اس کی حیثیت جسمانی راحت اور سکون کی ہے، اور قبر میں چلے جانے کے بعد ابد الآمات تک کے لیے جس علم پر نجات اخرویہ موقوف ہے وہ علم آخرت ہے۔ اللہ قدردانی کی اور بعثت کے اہم ترین مقاصد کے حصول کی ہم سب کو ہماری اولادوں کے بابت توفیق عطا فرمائے۔ یہ مدرسہ جامعہ اصحاب اللہ توفیق عطا